بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، عربی مہینوں میں ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں ہندوستان اور غیر ممالک سے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے، ان کا سفر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے گھر کی زیارت بخشواتا ہے، ورنہ تو اگر اس دنیا میں دیکھا جائے، اپنے محلات، اپنے شہروں میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اس لائق اور صاحب استطاعت کیا ہے کہ وہ حج کے فرائض کی ادائیگی کرنے کے لیے اپنا سفر طے کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے اور کاہلی اور سستی کی وجہ سے، بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جو حج کی فرائض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس سے محروم ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خانہ کعبہ کی زیارت اور مدینہ المنورہ کی حاضری کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، کسی طرح اپنے محنت کی کمائی سے اکٹھا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضرور اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا، جو صاحب استطاعت ہیں، جو اس راستے کے خرچ کو اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جن پر حج فرض ہو چکی ہے، اگر وہ حج کی ادائیگی نہ کریں تو یقیناً وہ گنہگار ہوتے رہیں گے جب تک کہ حج کے فرض کی ادائیگی نہ کر لیں۔ مکۃ المکرمہ کی وہ سرزمین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد کے ذریعے سے آباد کیا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں، تقریروں میں سماعت کرتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب خانہ کعبہ کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کے زوجہ اور ان کے بچے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بے آب و گیاہ، بے زی زرع میدان میں چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا، اور جو چیزیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر اپنے بچے کے لیے ادا کیا، آج وہی چیز حاجیوں پر لازم قرار دے دیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادائیں اور ان کی حرکتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ مکۃ المکرمہ کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کو آباد کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد، ان کی خاندان نے اس کو رچایا اور بسایا، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کھڑے ہو کر کے دعا مانگی تھی ایک رسول کے آنے کی، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو ایسی صلاحیت رکھتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موافق جیسا وہ چاہتے نیچا ہو جاتا، جب وہ چاہتے تو اونچا ہو جاتا۔ آپ جتنی اونچائی پہ جانا چاہتے، جتنی اونچائی ان کو چاہیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو حکم دیتا، وہ پتھر اتنی اونچائی پر پہنچ جاتا تھا۔ مکۃ المکرمہ کی سرزمین یقیناً حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک یادگار جگہ ہے، آپ کا مسکن ہے، آپ کا جائے پیدائش ہے، کیونکہ اور ہو بھی کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا فرمائی تھی کہ اے رب کوئی رسول بھیج دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی خاندان میں ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جب سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا فرمائی تھی، اس وقت سے لے کر کے اور آخری نبی تک کوئی رسول اس زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس زمین پر بھیجا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر مبعوث فرمایا، اور طواف کعبہ کا جو رکن ہوتا ہے، اس کی جو ادائیگی ہوتی ہے، اس کے ادا کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ طواف کعبہ میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ 7 چکروں میں 3 چکر اکڑ کر کے چلنا ہے، سینہ تان کر کے 3 چکر پورا کرنا ہے، جبکہ غیر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اکڑ کر چلنے کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم اس کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ اس کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ لیکن جب طواف کعبہ میں ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے تو اسے حکم ہوتا ہے کہ 7 چکروں میں پہلے 3 چکر تم کو اکڑ کر کے چلنا ہے، سینہ تان کر کے چلنا ہے۔ اب اس کا خلاصہ میں کر دوں، ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ کے لوگوں نے
آپ کو ستانے میں، آپ کو تکلیف دینے میں، آپ کو ایذا پہنچانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کا جائے مسکن تھا، آپ کے پیدائش کی جگہ تھی، آپ کے لوگ، آپ کے چاہنے والے لوگ بھی تھے، آپ کے گھر، آپ کے مکانات تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو لوگ اتنا ستائے، اتنی تکلیفیں دیں کہ آخرکار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کا ارادہ فرما لیا۔ اور جب مدینہ کی سرزمین پر پہنچ کر کے 6 سال پورے ہو گئے، 6 ہجری جب آیا تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کا قافلہ لے کر کے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ اور جن صحابہ کرام کو ستایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت جب آپ مکے کی سرزمین پر تھے، آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو مارا پیٹا گیا۔ اسی طرح نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن جب وہی صحابہ کرام 10,000 کا لشکر لے کر کے چڑھائی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، طواف کعبہ کے لیے آئے تھے۔ جب 10,000 کا لشکر مدینۃ المنورہ کی سرزمین سے چل کر کے مکہ کی سرزمین پر پہنچا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ سرزمین جہاں پر لوگوں کی پراپرٹیاں ہیں، جہاں پر اکثر صحابہ کرام کے گھر اور مکانات ہیں، جو اپنے مکانات، قیمتی مکانات، اپنے جائیداد، اپنی پراپرٹیاں چھوڑ کر کے سنت رسول پر چلنے کے لیے اور نبی کا ساتھ دینے کے لیے اپنے قیمتی گھروں کو مکۃ المکرمہ سے چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ لیکن جب 6 ہجری میں وہ 10,000 کا صحابہ کرام کا لشکر جب مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچا اور جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ جس کے گراؤنڈ میں جانے کے لیے صحابہ کرام کو روک دیا جاتا تھا، جس کے گراؤنڈ میں جانے کے لیے ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جاتا تھا، آج وہ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جب پہنچا ہے تو لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے اور لوگ دبک کر کے رہ گئے، اور وہ خانہ کعبہ جو اس وقت جب آپ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر تھے، جب آپ کے لیے بند کر دیا جاتا تھا، آج پورا کھلا ہوا مل رہا ہے۔ لوگ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر لیا ہے لوگوں نے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت جب طواف کعبہ کے لیے پہنچی ہے تو اس وقت آپ کے اندر، ان کے اندر اتنا جذبہ تھا، اتنی خوشیاں تھیں، اتنا خوشی ان کے اندر موجود تھا کہ لوگ جب طواف کعبہ کرنے لگے تو آٹومیٹک اچانک ان کے سینے بلند ہو گئے، ان کے چلنے کے انداز الگ ہو گئے، اور جب اکڑ کر کے چلنے لگے، جب طواف کعبہ اکڑ کر کے کرنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو صحابہ کرام کو اپنے اشارے سے روکنا چاہا۔ جب نبی کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق تمام صحابہ کرام کو اکڑ کر کے طواف کعبہ کرنے سے منع کر رہے ہیں تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ جس انداز میں طواف کر رہے ہیں، جس طرح اکڑ کر چل رہے ہیں، جبکہ غیر زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکڑ کر کے چلنے کے لیے قرآن شریف میں اس کی وعیدیں فرمائی ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تم اس کو پھاڑ سکتے ہو، نہ اس کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ لیکن جب تمام صحابہ کرام طواف کعبہ کے لیے اکڑ کر کے اپنے سینے کو بلند کر کے چلنے لگے تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ان کو نہ روکو، ان کی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے حکم دے دیا، ضروری قرار دے دیا کہ اے حاجیوں، قیامت تک جب تک تم حج کرنا، میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر 3 مرتبہ 3 چکریں طواف کعبہ کو اکڑ کر کرنا ہے، سینے کو تان کر کے چلنا ہے، تاکہ خوف طاری ہو جائے دشمنوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے تھے، جو تمام صحابہ کرام کو ستاتے تھے، جو ستانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، ان کے اندر پستی معلوم ہو جائے، وہ بزدل ہو جائیں۔ تمام صحابہ کرام کو حکم ہو گیا کہ جس طرح وہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طواف
طواف کعبہ ان کے اس انداز کو پسند فرما رہا ہے، اے عمر ان کو نہ روکا جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جس کو غیر زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منع فرمایا ہے۔ طواف کعبہ کے درمیان رب تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے نبی کو، میرے صحابہ کو اسی سرزمین پر کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، اور آج ان کا جذبہ ہے، ان کی خوشی ہے کہ دشمنان اسلام کو دکھانے کے لیے، کفار مکہ کو دکھانے کے لیے جب طواف کعبہ کر رہے ہیں تو اکڑ کر چل رہے ہیں، سینے کو تان کر کے چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ادا کو پسند فرمایا۔ آج جب حاجی جاتے ہیں حج کرنے تو ان کے لیے حکم ہے کہ 3 چکر جب طواف کعبہ کریں تو اسی انداز میں چلیں۔ آخرکار حج ہوتا کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا؟ حج میں کیا کیا جاتا ہے؟ حج میں وہی چیزیں کی جاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں نے کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادائیں پسند آ گئیں، بس اسی نقش قدم پر چلنا ہے۔ سعی کرنا ہے، صفا مروہ کی دوڑ لگانی ہے، مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے۔ تمام چیزیں کیا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کر کے چلے گئے، اسی ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اپنے بندوں کو جو حج پر جاتے ہیں ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم ایسا کرو، ایسی حرکتیں کرو، ایسے انداز میں چلو تاکہ تم ان کی زندگی کو یاد کرو، ان کے نیک اعمال کو یاد کرو کہ کیسے کیسے کر کے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حاجی اس سال گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو صاحب استطاعت ہیں انہیں بھی اس پر گامزن کرے، ان کے نصیب میں، ان کے مقدر میں بھی لکھے کہ وہ تمامی حضرات حج کے فرائض کی ادائیگی کرنے کے لیے اس مکۃ المکرمہ، اس پاک سرزمین کا سفر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان ہے، ایک صاحب جن کا نام محمود ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ کہ 18 مئی کو ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے پرانی سبزی منڈی کے پاس، آپ تمامی حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔